السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لائن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے صرف چند ایسے افراد کے بارے میں جن کو روضہ رسول میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان میں پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق بھی ہیں، جن کو ایک ہی دن میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متعدد مرتبہ داخلے کی اجازت ملی۔ ایسے ہی ایک اور شخص بھی ہیں جنہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ 12 ربیع الاول کو روضہ رسول پر داخلے کی اجازت دی گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ چیچنیا کے صدر رمضان کیدروف ہیں۔ چیچن صدر جیسے روضہ رسول میں داخل ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا، ہچکیاں تو جالیوں کے سامنے ہی بن چکی تھی۔ چیچنیا کے صدر محراب فاطمہ کے سامنے پہنچے تو بے اختیار رب تعالیٰ کے حضور محراب میں سجدہ ریز ہو گئے۔ قبر مبارک کے درمیان حائل سبز پردے کو تھام کر رمضان درود و سلام کا ورد کرتے رہے۔ تاریخ میں پہلی بار روضہ رسول کی رمضان کے وہاں داخلے کے موقع پر اندر کی عکس بندی کی گئی اور یہ تصاویر اور عکس بندی میڈیا کو فراہم کی گئی۔ دوستو رمضان کیدروف وہ پہلے شخص ہیں جنہیں روضہ رسول میں داخل کی اجازت 12 ربیع الاول کو دی گئی۔ تاہم دنیا میں دو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے سبز پردے کے پیچھے موجود کئی دیواروں کے بعد موجودہ قبر مبارک کی زیارت کی ہے۔ ان میں سے ایک شخص تاریخی روایات کے مطابق 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام کو یہ سعادت حاصل ہوئی، جبکہ 881 ہجری میں معروف مؤرخ علامہ صمودی کے بیان کے مطابق وہ خود قبر مبارک تک پہنچے اور زیارت فرمائی۔ دوستو یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ دنیا میں آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی کوئی بھی تصویر موجود نہیں، اور سوشل میڈیا پر آنے والی تمام تصاویر غلط اور جھوٹی ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم کی قبر مبارک تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جو سبز پردہ قبر مبارک کے آگے حائل ہے، اس کے پیچھے 4 دیواریں اور پھر ایک دیوار موجود ہے، یعنی 5ویں دیوار ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، اور اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اپنے 2 صحابہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور کے ہمراہ موجود ہے۔ 5.5 صدیوں سے کوئی بھی شخص آپ کی قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قبور مبارکہ کے گرد ایک 4 دیواری موجود ہے، جس سے متصل ایک اور دیوار موجود ہے جو کہ 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروائی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 دیواروں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں اور کسی بھی شخص کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین جب روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو حجرہ شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح درود و سلام پیش کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ دیوار جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقعوں کے، جن کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال میں ہے۔ بڑے ہال میں جانے کا دروازہ مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے۔ اس کے پیچھے آپ کی چارپائی ہے جسے سری کہا جاتا ہے۔ ہال میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ
1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے طرف تعمیر کی گئی، جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے پر ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواروں میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 خلفاء کے حضور ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کے دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ 3 تقریباً سطح زمین کے برابر تھی۔ تینوں سطح زمین کے برابر ہونے کی وجہ سے ایک جگہ ذرا سا ابھار نظر آتا تھا۔ یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں، جس کے اندر کوئی انسان ان بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ الصمودی نے حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ حجرے کی چھت ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی ٹیک کی چھت نصب کی گئی، جو حجرے پر لگی جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا، جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور ایک گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ دوستو، علامہ الصمودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری اور 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔ جہاں تک چیچنیا کے صدر رمضان قیدروف کو لے جایا گیا، وہاں سے آگے مزید 4 دیواریں اور ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخص کا جانا اور پہنچنا کوئی عام بات نہیں ہوگی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ تاہم اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کسی بھی چیز کی سب سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی کئی چیزیں جیسا کہ تلوار اور قبر مبارک کی تصویر وغیرہ کو ہم لوگ تصدیق کے بغیر ہی مان لیتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے۔ جبکہ اس طرح کی چیزوں کو اہمیت دینے کی بجائے اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اہمیت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کریں، تو اس سے نہ صرف ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات ہماری اخروی زندگی کے سفر میں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔